اور سیدھی سی بات سر ایک اگر کر لیں ہم اور صاف سی بات جسے یوں بولیں کہ ایک جامع معنی مختصر سی بات پہ جو مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھے کام کا اچھا انجام ہے، برے کام کا برا انجام ہے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہر کام چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو انجام کو تو لے کر آتا ہے. صحیح. تو اگر ہم کسی چیز میں شہد گھولیں گے تو وہ ضرور چیز میٹھی ہوگی. واہ کیا بات ہے. اور اگر ہم اس میں نمک گھول دیں گے اور بہت زیادہ گھول دیں گے تو وہ چیز پھر کڑوی ہو جائے گی. صحیح. تو انجام تو ہر کام کا ہوتا ہے. اب یہ کہ اس انجام پہ توجہ رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں کچھ کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، قسمیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجام پہ نگاہ رکھ کر کاموں کا انتخاب کرتے ہیں. صحیح. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو وہ اس کام سے باز رہتے ہیں. ٹھیک. لیکن کچھ لوگ بالکل ایسی بے نیازی کا رویہ رکھتے ہیں کہ انہیں انجام کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں یہ پرواہ ہوتی کہ یہ کام کسی طرح میں کر گزروں. بعد میں جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پچھتانا بھی پڑتا ہے. کہتے ہیں جو ہوگی دیکھی جائے گی. دیکھی جائے گی، یہ رویہ بھی ہمارے پایا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتے ہیں. اگر ہم احتیاط رکھیں گے اور جو بھی ہم کام کریں گے اس کے نتیجے پہ غور کریں گے، اس کے انجام پر غور کریں گے کہ اس کا انجام بالآخر ہوگا کیا. اگر شوگر والا صحیح معنوں میں اس کے انجام پہ غور رکھے کہ میں جتنا میٹھا کھاؤں گا اتنا مجھے نقصان ہوگا تو وہ پھر میٹھا کھانے سے باز رہے گا. لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں تو آئس کریم آئی یا کوئی وہ شربت آیا تو بعض اوقات نارمل افراد کی بنسبت شوگر والا زیادہ پی رہا ہوتا ہے کہ جناب آج تو میرا موقع لگا ہے. وہ موقع کیسے کہ مہمان آئے، مہمانوں کے درمیان تو گھر والے ٹوکنے سے رہے. تو جیسے مہمان کھا پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ میں اپنا کسٹرڈ یا آئس کریم یا جو بھی چیزیں فالودہ وغیرہ کھا جاتا ہے. اب گھر والے ویسے تو روک لیتے ہیں کہ نہ آپ احتیاط کریں نہ کریں، لیکن اگر اس کو واقعی یہ کانشیس ہو جائے، باشعور ہو جائے اس حوالے سے کہ میرا نقصان ہے اس میں، یہ انجام اس کا یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، تب یہ نہ کھائے. اب گلا خراب ہوتا ہے پھر بھی کھٹائی کو دل کرتا ہے تو گول گپے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھٹے کھانا چنے کھانا شروع کر دیتے ہیں. کھٹے آلو کیا کھٹے آلو بھی کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز ہوتی ہیں کھٹائی والی. اب وہ کھا رہے ہیں، آپ کا گلا خراب، آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، اچھا زکام ہے تو زکام میں بھی آپ ٹھنڈا پانی پیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں انجام پر کما حقہ غور نہ کرنے، یعنی مکمل غور نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انجام پہ اسی پر آپ بات کریں، اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ ورنہ پھر نکل جائے گا آگے. وہ گرمی کے سخت موسم میں میں نے دیکھا کہ جو مزدور حضرات ہیں یہ چائے پی رہے ہیں. جی تو اور میں نے کہا کہ اتنی گرمی ہے اور آپ مطلب چائے پی رہے ہیں، اس پہ تو مطلب کوئی ٹھنڈا مشروب ہونا چاہیے، لسی وغیرہ ہو کہ بندے کو تھوڑی فرحت ملے. انہوں نے کہا یہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اللہ اللہ. تو اس لیے گرمی ہے تو ہم چائے گرم پی رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو یوں مطلب ہمارا جو ہے نا وہ اب یہ الگ بات ہے ان کے لوہے نے لوہے کو کاٹا یا کیا کس نے کس کو کاٹا، پسینے آنا شروع ہوئے. بہرحال اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو بعض اوقات برے کام بندہ کر رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے؟ اس یہ تو ہے، اس میں محاورہ تو یہ ہے کہ ویسے لوہے کو تو آگ بھی کاٹ دیتی ہے استاد صاحب، لوہے کو دیکھا جائے تو آگ بھی کاٹ ہی دیتی ہے. اصل میں وہ شاید اس وجہ سے کہ وہ اگر وہ لوہے کی سلاخ ہو اور اوپر وہ لوہے کی وہ چھینی جسے بولتے ہیں، کٹر بولتے ہیں. اب اس کٹر سے جب آپ کاٹیں گے تو لوہے کے کٹر سے آپ اس کو کاٹ لیں گے، اگر لکڑی کے کٹر سے کاٹیں گے تو نہیں کٹے گا. صحیح. تو محاورتاً عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یعنی برابر کا آدمی برابر کے آدمی کا حل کرتا ہے. صحیح. تو وہ چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ چائے کی گرمائش ہے، اوپر سے موسم بھی گرم ہے، تو پھر یہ گرمائش سے ٹکرا کے ہمیں کچھ ٹھنڈک دے گی. اب یہ ان کی سوچ ہے، ان کو کتنی ٹھنڈک ملی یہ ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے جی. تو بعض اوقات بندہ، میں عرض کرتا کہ انجام دیکھتا ہے تو برے کام سے باز بھی آ جاتا ہے. ایک بادشاہ کا بڑا عجیب و غریب قصہ لکھا کہ تھا وہ ظالم، یعنی جسے کہتے ہیں پنجابی میں رج کے ظالم. صحیح. بہت زیادہ ظالم. ایک دن اس نے پوری اپنی رعایا کو بلایا اور کہا کہ میں نے جو ظلم کیے ہیں میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، اور جو بھی توبہ کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور اب میں ظلم نہیں کروں گا. اب جیسے آپ پتہ ہے لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، کسی نے سوچا کہ یار اس کو جوش چڑھا ہے، کچھ دن بعد پھر اس نے ویسے ہی ہو جانا ہے،
تو 12 لوگ چپ چاپ سن کے چلے گئے. واقعی دیکھا بادشاہ کئی مہینے گزر گئے, اس نے پورا اپنی لائف کو چینج کر لیا, ظلم چھوڑ دیا اس نے. صحیح. وزیر نے ایک دن پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بتائیں کہ یہ راز کیا ہے کہ آپ نے نیت کی, انجام کے حوالے سے آپ نے غور کیا, پھر آپ نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ظلم. اس نے کہا کہ میں نے کچھ مناظر دیکھے تھے, اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ لومڑی ایک خونخوار کتے کے آگے لگ کے بھاگ رہی تھی جان بچا کے. اب وہ جیسے ہی کتا قریب پہنچا, لومڑی اپنے جو بل ہوتا ہے اس کا جو سراغ ہوتا ہے رہائش کا, تو وہاں گھسی, ٹانگ اس کی باہر رہ گئی. کتے نے وہی ٹانگ دبوچ لی اور ایسا بھمبوڑا اس کی ٹانگ علیحدہ کر دی. کہتا پھر میں نے دوسرا منظر دیکھا, وہی کتا جا رہا تھا, اس نے ایک شخص کو کاٹا. وہ شخص ذرا جیدہ رہا, اس نے پتھر مارا بھاری وہ کتے کی اسی ٹانگ پہ جس ٹانگ کو اس نے لومڑی کی ٹانگ کھینچی تھی. اس ٹانگ پہ پتھر مارا, کتے کی وہ ٹانگ ضائع ہو گئی. اب وہ جو آدمی تھا وہ جا رہا تھا, اس کو گھوڑے نے کک لگائی تو اس شخص کی وہی ٹانگ ضائع ہو گئی. اب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا جناب آگے جا کے کسی کھڈے میں گرا اور گھوڑے کی بھی وہی ٹانگ ضائع ہوئی. تو مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ ہم جیسا جس پہ ظلم کرتے ہیں ویسا ہی اگر انجام ہمارے ساتھ پیش آ گیا تو بنے گا کیا. اس لیے میں نے سوچا کہ آج میرے اختیار میں ہے کہ میں لوگوں پہ ظلم چھوڑ دوں. ایسا نہ ہو کہ آج میں کسی پہ ظلم کروں, کل وہی نتیجہ میرے سامنے آ کھڑا. تو یہ انجام کے ڈر سے وہ گناہوں سے اور بری حرکتوں سے باز آ گیا. تو یہی انجام ہے کہ اگر ہم اس پہ نظر رکھیں تو ہم اچھے کام کریں. ہمیں اگر رزلٹ بتایا جائے نا کہ اس کا انجام ہوگا کیا, کسی بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا آپ نے اپنی چھوٹی بہن سے لڑنا نہیں ہے, اگر آپ نہیں لڑیں گے تو شام کو میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا. لیکن جی سارا دن وہ بچہ بڑے احتیاط کے ساتھ رہے گا. اور جھوٹوں بھی اگر کسی نے کہہ دیا نا مذاق کے طور پہ کہ یہ لڑا تھا, نہیں 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 سب سے پوچھ لیں, میں نہیں لڑا میں نہیں لڑا میں نہیں لڑا. کیوں؟ اس کی نظر میں وہ انجام ہوتا ہے اچھا انجام کہ مجھے آئس کریم ملنی ہے. کیا بات. تو یہ اچھے انجام کی بنا پر مزدور جو ہے تپتی دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے شام کو مجھے ریوارڈ کا روزی ملے گی, ریوارڈ ملے گا, اور اس سے میں گھر جا کے اپنا گھر چلاؤں گا, اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو وہ جو دھوپ کے اندر مشقت ہے نا وہ برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ انجام پر ہم نگاہ رکھیں, اگر اچھے انجام اچھے کاموں کے ہیں تو اچھے کام کرنا مشقت بھی ہے کہ شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے, نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے. وہ کب ہمیں نیکیاں کرنے دے گا, وہ کب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے دے گا, وہ کب ہمیں روزہ رکھنے دے گا, کب ہمیں عمرہ کرنے دے گا, کب ہمیں حج کرنے دے گا, کب ہمیں زکوٰۃ دینے دے گا, کب کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنے دے گا, کب کسی مسلمان کی مدد کرنے دے گا, کب کسی کی دلجوئی کرنے دے گا, کب کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے دے گا. شیطان تو روکے گا کہ چھڈو جی رہنے دو, تم اپنی دیکھو. لیکن اگر انجام اس کا رزلٹ سامنے ہوگا کہ اچھے کام کا اچھا انجام ہوگا, مجھے ریوارڈ ملے گا, مجھے ثواب ملے گا, اس دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی, پھر وہ انسان اچھا کام کرتا ہے. لیکن دوسری طرف سلمان میں دیکھتے نا ہم کہ برائیوں میں ہمارا رویہ کہ برائی لوگ اپناتے ہیں, انجام بھی پتہ ہوتا ہے. جو شخص بغیر لائسنس کے اب ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے چلان ہوگا, میں پکڑا جاؤں گا, لیکن وہ لگا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کا انجام قریب نہیں ہے. اور اگر وہ چوتھے دن ہی پکڑا جائے نا, 5ویں دن پہنچ جائے گا وہ ٹریفک کی برانچ میں, جناب مجھے لائسنس بنا کے دے دو. کیوں؟ کہ وہ انجام سامنے آ گیا. تو بعض اوقات انجام کا دور ہونا, کچھ انجام وہ ہیں جو جلدی حاصل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ آج کل کے موسم میں اگر بہت زیادہ فریزر کا ٹھنڈا پانی پی لیں تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو زکام نہ ہو, عموماً ہو جائے گا اس موسم. تو اب وہ زکام چونکہ فوراً ہو گیا, اب وہ شخص بچے گا اس سے کہ میں اس پانی سے, ٹھنڈے پانی سے پینے سے بچوں. اس طرح ایئر کنڈیشن کا سسٹم بھی اب کراچی میں جیسا موسم ہے تو اب بہت تیز اے سی لوگ کم یوز کرتے ہیں. اب کرنے والے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو برداشت ہو جاتا ہے, وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ فوری آنے والا ہے, مجھے بخار ہو جائے گا یا زکام ہو جائے گا یا کھانسی لگ جائے گی یا میرا گلا خراب ہو جائے گا, تو ہم اے سی کی سہولت کو بھی نظر انداز کر دیں گے.
تو اچھے کام کا اچھا انجام ہوتا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے. جی آج کسی مسلمان کا دل خوش کریں تو ہمیں یہ تو ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کرنا ہے، ثواب ملے گا. لیکن جس کا آپ نے دل خوش کیا وہ دنیا میں بھی تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. جی ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین تدان، کہ جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو انجام پر نگاہ رکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کام تدبیر سے اختیار کرو، واہ. پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی دیکھو تو باز رہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر لکھا کہ جو بھی کام کرنا ہو پہلے سوچو اس کے انجام کے بارے میں، جی صحیح. پھر اس کام کو کرو. اور اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی جی خرابی نظر آئے تو اس کام کو شروع ہی نہ کرو. صحیح. اور اگر شروع کر چکے ہو تو پھر اس سے باز رہو. صحیح. تو یہ ہمارا غور و فکر اس حوالے سے، کیونکہ دن بھر میں ہم سینکڑوں کام کرتے ہیں جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اس کی لسٹڈ چیز ہمارے سامنے ہو، ہم اس پہ تھوڑا غور کریں کہ یار آج ہم نے جو یہ اچھے کام کیے ہیں ہم نے کل اس کو بڑھانا ہے، اور جو برے کام کیے ہیں اس سے توبہ بھی کرنی ہے، اور اس کے ڈکریز بھی کرنا ہے، کم بھی کرنا ہے. تو انسان کی اصلاح خود بخود ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم یہ کام کرتے کوئی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں. برائیوں کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہی ہے کہ انجام اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کام کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. جس طرح کا کام کریں گے ویسا ہی انجام ہمارے سامنے آئے گا. درست فرمایا. بڑی پیاری اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی سر آپ نے. ایک